کچھ ہسٹری جو ریویوز وہ چھوڑتے ہیں یا جو فورمز پر وہ بحث کرتے ہیں، ان سب کو ملا کر ایک پوری کہانی بنائی جا سکتی ہے۔ آج ہم یہی کرنے والے ہیں، انٹرنیٹ پر بکھرے ہوئے ڈیجیٹل سراغوں کو جوڑ کر پاکستان میں ایک مزیدار کھانے کی تلاش کے سفر پر نکلیں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال کہ ایک بہترین کھانے کی پلیٹ کے لیے کوئی کتنی دور تک جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دنیا بھر کے کھانے کے شوقینوں کو اکثر نئے ذائقوں کی تلاش میں نکال دیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے اس کا جواب ہے 164 کلومیٹر کا سفر۔ جی ہاں، کراچی سے حیدرآباد تک، صرف اور صرف ایک خاص ڈش کے لیے۔ یہ فاصلہ ہی اس جستجو کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جسے آج ہم ڈیجیٹل طور پر ٹریک کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم اس سفر کی وجہ سے شروع کریں گے، جو کہ ہے ایک ایسی مشہور ڈش جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ رہا وہ ریویو جس نے سارا ہنگامہ کھڑا کیا۔ حیدرآباد میں سلاطین ہوٹل کے لیے یہ ایک تبصرہ ہماری منزل اور اس سے جڑی امیدوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ایک جملے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اچھا، منزل تو طے ہو گئی، اب وہاں پہنچنا کیسے ہے؟ آئیے پہلے عملی قدم پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی سفر کے لیے گاڑی کا انتخاب، کیونکہ صحیح سواری کا انتخاب آدھا سفر آسان کر دیتا ہے۔ تو جب آن لائن فورمز پر نظر دوڑائی جائے تو اس سوال پر گرما گرم بحث جاری ہے اور دو گاڑیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف ہے ڈائہاٹسو ہائیجٹ، جو زیادہ تر سامان ڈھونے کے لیے جانی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہے سوزوکی ایوری، جسے مسافروں کے آرام کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ انتخاب تو کافی واضح لگ رہا ہے نا؟ اور دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے۔ پاک ویلز فورم پر ایک سابقہ مالک نے ہائیجٹ کے ساتھ اپنا تلخ تجربہ شیئر کیا ہے۔ پیچھے کی سیٹیں بالکل آرام دہ نہیں، مائلیج بہت خراب، اور یہاں تک کہ انجن فیل ہونے کا بھی خطرہ۔ یہ انتباہات ہائیجٹ کو اس لمبے سفر کے لیے ایک بہت ہی پرخطر انتخاب بنا دیتے ہیں۔ گاڑی فائنل ہو گئی، اب باری ہے سڑک کی۔ کراچی سے حیدرآباد کا سفر شروع ہوتا ہے مشہور M9 موٹر وے پر، اور یہ صرف ایک سڑک نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک تجربہ ہے۔ تو یہ سفر ہے کتنا لمبا؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ ہے 164 کلومیٹر۔ یہ ایک ایسا فاصلہ ہے جو ایک دن کی ٹرپ کے لیے بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ اور آن لائن ٹولز تو کہتے ہیں کہ بس کوئی 2.5 گھنٹے لگیں گے، لیکن کیا پاکستان میں سفر صرف گھنٹوں اور منٹوں کا کھیل ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پاکستان میں سڑک کا سفر ایک پورا کلچرل تجربہ ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ہمارے مشہور ٹرک آرٹ سے۔ یہ صرف پینٹنگز نہیں ہوتی، یہ شاعری، زندگی کے سبق اور ذاتی کہانیوں کی ایک چلتی پھرتی نمائش ہے۔ یہ ٹرک صرف گاڑیاں نہیں، چلتی پھرتی آرٹ گیلریاں ہیں۔ یہ کال دیکھیں، پاکستانی معاشرے کی حالت پر ایک گہرا طنز ہے جو سڑک پر سفر کرنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی لاتا ہے اور انہیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ لیکن جہاں یہ خوبصورتی ہے، وہیں سڑک کی ایک اور حقیقت بھی ہے۔ آن لائن فورمز اور ریویوز ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ ناہموار سڑکیں، سروس ایریاز کی کمی اور دوسری مشکلات جو اس سفر کو ایک چیلنج بنا سکتی ہیں۔ خیر، ان تمام مشکلات کے باوجود تقریباً 2.5 گھنٹے بعد یہ ڈیجیٹل سفر ہمیں ہماری منزل یعنی حیدرآباد شہر تک لے ہی آتا ہے۔ تو حیدرآباد پہنچ کر کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ موسم کا ڈیٹا دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں دن کا درجہ حرارت تقریباً 34 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، مطلب گرما گرم کڑائی کے لیے موسم بھی بالکل تیار ہے۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ اتنی محنت، اتنا سفر، کیا سلاطین ہوٹل واقعی اس قابل تھا کہ اس کے لیے اتنی محنت کی جائے؟ تو جواب کیا ہے؟ دیکھیں، نمبرز تو جھوٹ نہیں بولتے۔ 2500 سے زیادہ ریویوز ہیں اور ان میں سے 1300 سے زیادہ لوگوں نے اسے پورے 5 ستارے دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ لوگ اس کھانے کے واقعی دیوانے ہیں۔ اور جب ریویوز پڑھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آخر لوگ اتنے دیوانے کیوں ہیں۔ کھانے کی تعریفوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اسے غیر معمولی، مستند اور ذائقے سے بھرپور کہا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہر سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ جہاں کھانے کی اتنی تعریف ہے، وہیں ماحول کے بارے میں کچھ سنگین شکایت بھی ہیں۔ بہت زیادہ شور، لمبا انتظار اور ایک ایسا ماحول جو فیملیز کے لیے شاید ٹھیک نہ ہو۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات سیدھی سی ہے،
کھانا کھانا تو ایسا ہے کہ اس کے لیے یہ سفر بالکل جائز ہے، لیکن تجربہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا پڑے گا۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بہترین ذائقہ لیکن چیلنجنگ ماحول کے ساتھ۔ تو دیکھا کیسے انٹرنیٹ پر بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک پوری کہانی بن گئی۔ یہ صرف ایک کھانے کی تلاش نہیں تھی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس میں کتنی ہی انسانی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کی اپنی سرچ ہسٹری میں کون سی دلچسپ کہانی چھپی ہوئی ہے جو بس بتائے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔